عمران خان جو کہ جانے جاتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کینسر کا اسپتال عمران خان نہ بناتے تو آج غریب لوگ کہاں پہ علاج کرا رہے ہوتے. اگر نمل یونیورسٹی نہ بنتی تو اس علاقے کے نوجوان اور غریب نوجوان کس طرح سے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم ملا. پھر اسی طرح سے چونکہ سیرت نبوی عمران خان کے دل کے بہت قریب تھی اور بحیثیت لیڈر، بحیثیت ایک رہنما جس کی کہ خاص طور پہ پورے پاکستان میں لیکن خاص طور پہ نوجوان نسل ان کی پیروی، ان کی اس میں ان کی سپورٹ کرتی ہے، ان کو ان کی جو لائف ہے اس کو وہ ایمیولیٹ کرتے ہیں. چاہے وہ شلوار قمیض پہنا ہو، آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے شلوار قمیض میں اپنے قومی لباس میں آپ خطاب کرتے ہوں تو اس کے لیے ایک اعتماد چاہیے. یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کے تشخص کو. بدقسمتی سے یہاں پہ جتنے 70 سال ہمارے گزر گئے، ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے جس کی کوئی آئیڈیالوجی ہو. ہماری نوجوان نسل کافی کنفیوژن کا شکار ہے. یہاں پہ کہنے کو تو بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں جس میں کہ ایک کونسل اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے. ایسے ایسے فتوے دینے لگے جس میں کہ جو ریسنٹ جو سب سے احمقانہ اور ایک مسخہ خیز فتویٰ دیا کہ وی پی این غیر اسلامی ہے. دنیا جہاں پہ پہنچ گئی ہے اور جہاں پہ ہم ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ تیتر رہے ہیں نہ بٹیر رہے ہیں. ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے سے مدرسوں نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے. یہ تو 79 میں ضیاء الحق نے جو اس میں جو ترامیم کی، جو چیزیں کیں، اس سے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی. اس پہ ہر قسم کا جو ایک معاشرے کو بالکل تہس نہس کر دیا. ڈپٹی چیئرمین صاحب، ہمارا ملک، ہمارا عزیز ترین ملک، ہمارا واحد ٹھکانہ، ہمارا واحد مسکن، جب اس کی بات آتی ہے تو ہم سب ایک ہیں. اور جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ملک جس کو ہم خدا داد پاکستان کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں کچھ سوال اٹھتے ہیں. وہ یہ ہے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا، کس بنیاد پہ بنا تھا اور اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا. یہ ملک سب جانتے ہیں کہ کس نعرے پہ بنا تھا اور وہ نعرہ کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. وہ ایسا نعرہ تھا جس نے بر صغیر کے مسلمانوں کو ایک جوش دیا، ایک منزل دی، ایک ڈیسٹنی دی کہ ہمارا مقصد ہے ادھر جانا. اور اس کے لیے لوگوں نے بڑی بے انتہا قربانیاں بھی دیں، جس کی وجہ سے آج ہم ایک آزاد ملک میں، سپوزڈلی آزاد ملک، کیونکہ ابھی ہم اس منزل پہ نہیں پہنچے. جس طرح بیدل ایک بہت بڑے پرشین شاعر تھے، انہوں نے کہا تھا شب رفت سحر نہ شد شب آمد، یعنی کہ رات چلی گئی، اندھیری رات چلی گئی لیکن صبح نہیں ہوئی اور اندھیری رات آ گئی. ہمارا بھی یہی المیہ ہے کہ وہ ملک جو کہ ہم چاہتے تھے، جو کہ قائد اعظم یا جو بھی لوگ تھے ان کا مقصد یہی تھا کہ ہم ایک ایسے ملک میں جائیں جس میں کہ ہم اپنی ثقافت کو، اپنے مذہب کو اور اپنی اکنامک کنڈیشنز کو خود مینیج کریں، جس میں کہ ہمارے لیے ایک ایسا مستقبل ہو جس سے کہ ہمارے ملک کے عوام ایک
ایسے معاشرے میں رہیں جہاں ان کو جان و مال کی بھی حفاظت ہو, ان کے کلچر کی بھی حفاظت ہو, ان کی جو مذہبی طور طریقہ ہے وہ بھی پروٹیکٹڈ ہو, اور ہم ایک ایسا ملک بنائیں جس میں ان سب چیزوں کی آزادی ہو. اور جو پاکستان بنا, جس کا کہ میں نے ذکر کیا کہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ بنا تھا, اور اس کا ایک یہ واحد ملک ہے اسرائیل کے علاوہ جس کی تشکیل مذہب کی بنیاد پہ ہوئی, اور وہ بنیاد جس پہ کہ ہم نے تعمیر کرنا تھا ایک اسلامی معاشرہ, ایک ایسا ملک جس میں کہ اسلامی تشخص اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نبی پہ ہم اس معاشرے کی تشکیل دے سکیں, جس کا ہمارا ملک, ہمارا مذہب اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اپنے قرآن اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اپنی زندگی کو ترتیب دیں گے. لیکن بدقسمتی سے یہاں پہ جتنے 70 سال ہمارے گزر گئے, ہم ایک ایسا معاشرہ تشکیل نہیں دے سکے جس کی کوئی آئیڈیالوجی ہو. ہماری نوجوان نسل کافی کنفیوژن کا شکار ہے, ملک آئیڈینٹی کرائسس کا شکار ہے, اور وہ اس لیے کہ جو مغرب کے طور طریقے ہیں اور جو یہاں پہ ہوتا ہے اس سے ہمیں, ہماری نوجوان نسل بالخصوص اس پہ کافی کنفیوز ہے. یہاں پہ کہنے کو تو بڑے ادارے بنائے جاتے ہیں جس میں کہ ایک کونسل اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے, لیکن بدقسمتی سے اس کونسل نے بھی اپنے آپ کو سیاست میں ملوث کر دیا اور ایسے ایسے فتوے دینے لگے جس میں کہ جو ریسنٹ جو سب سے احمقانہ اور ایک مسخہ خیز فتویٰ دیا کہ وی پی این غیر اسلامی ہے. اب جس معاشرے میں جو آپ کی جو پریمیئر باڈی ہے جو کہ آپ کو اسلامک اس ملک کے آئین قانون میں اسسٹ کرے کہ آیا یہ پرٹیکولر چیز اسلام اور جو آئین میں کہا گیا ہے جس میں کہ کوئی ایسا قانون نہیں پاس ہوگا جو کہ جو اسلامی روح کے خلاف ہو. لیکن یہ فتوے ہم نے دیے, ماضی قریب میں دیے, کوئی بہت عرصہ نہیں ہوا. سب کے دلوں میں, سب کے ذہنوں میں یہ بات نقش ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل نے یہ کہا کہ وی پی این غیر اسلامی ہے. دنیا جہاں پہ پہنچ گئی ہے اور جہاں پہ ہم ہیں اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نہ تیتر رہے ہیں نہ بٹیر رہے ہیں. ہمارے اندر کافی کنفیوژنز ہیں, ہمارے اندر بہت سے ابہام ہیں, اور خاص طور پہ ہماری نوجوان نسل جو کہ اس ملک کے مستقبل کی امین ہے, ان کو ہم نے کیا دے کے جانا ہے؟ آیا ہم نے ان کو اس قسم کی چیزیں دے کے جانی ہے جس میں کہ جو رول ہوتا ہے مدرسوں کا, مدرسوں کی بحث میں نہیں جانا چاہتا, وہ میرا خیال ہے ان کی نمائندگی ہے, لیکن بحیثیت مسلمان, بحیثیت پاکستانی ہم بھی سمجھتے ہیں کہ بہت عرصے سے مدرسوں نے ایک بڑا فعال کردار ادا کیا ہے. یہ تو 79 میں ضیاء الحق نے جو اس میں جو ترامیم کی, جو چیزیں کیں, اس سے فرقہ واریت کی بنیاد رکھی گئی, اس پہ ہر قسم کا جو ایک معاشرے کو بالکل تہس نہس کر دیا, وہ ضیاء الحق کا وہ ہے کریڈٹ ہے. اب ایسے معاشرہ جہاں پہ کہ کافی تناؤ ہے, اضطراب ہے, بے یقینی ہے, اس میں ہمیں ایسے انسٹیٹیوشنز بلڈ کرنے تھے جو کہ اس کنفیوژن کو ختم کر سکیں, جو کہ اس نئی نسل کو ایک ایسا راستہ بتائیں, ایسی رہنمائی کریں جس سے کہ پاکستان کی جو نوجوان نسل ہے وہ سیرت النبوی سے پہ آگاہی حاصل کرے اور ساتھ ہی ساتھ میں وہ اپنی زندگی کو ترتیب دے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، ان کی سیرت پہ، اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس وقت کے پرائم منسٹر عمران خان، جو کہ جانے جاتے ہیں فلاحی کاموں کے لیے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اگر کینسر کا اسپتال عمران خان نہ بناتے تو آج غریب لوگ کہاں پہ علاج کرا رہے ہوتے؟ اگر نمل یونیورسٹی نہ بنتی تو اس علاقے کے نوجوان اور غریب نوجوان کس طرح سے ایک اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ان کو ایک پلیٹ فارم ملا۔ پھر اسی طرح سے چونکہ سیرت نبوی عمران خان کے دل کے بہت قریب تھی، اور بحیثیت لیڈر، بحیثیت ایک رہنما، جس کی کہ خاص طور پہ پورے پاکستان میں لیکن خاص طور پہ نوجوان نسل ان کی پیروی، ان کی اس میں ان کی سپورٹ کرتی ہے، ان کو ان کی جو لائف ہے اس کو وہ ایمولیٹ کرتے ہیں، چاہے وہ شلوار قمیض پہنا ہو۔ آپ یونائٹڈ نیشن میں جا کے شلوار قمیض میں اپنے قومی لباس میں آپ خطاب کرتے ہوں تو اس کے لیے ایک اعتماد چاہیے۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی جو کہ آپ کے تشخص کو بناتی ہیں۔ ہمیں اپولوجیٹک نہیں ہونا، اگر تو یہ قوم ہے جو کہ ہونی چاہیے تو ہمیں اپنے قومی تشخص کو اجاگر کرنا ہوگا، اور وہ اجاگر صرف اس وجہ سے نہیں، وہ ایک جو فلسفہ ہے، جو آپ کا مذہب ہے، اس کی پیروی کر کے آپ اپنے تشخص کو مضبوط کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ کام جو کہ کبھی کسی پرائم منسٹر نے یا پرائم منسٹر نہ ہوتے ہوئے بھی یہ جو کام میں نے بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اور کئی ہیں، ایک شخص اس کو اس بات پہ 14 سال کی سزا دی جاتی ہے کہ اس نے یہ القادر یونیورسٹی بنائی۔ اب یہ ایک ایسا میسج ہے کہ آپ سیاسی مخالفت کی وجہ سے آپ کسی بھی رہنما پہ جھوٹے کیس بناتے ہیں۔ اگر ہمارے جو بائیں ہاتھ پہ بیٹھے ہوئے دوست ہیں جو کہ آج شیر و شکر ہیں، تو وہ یہ بات کریں گے کہ جی آپ نے بھی یہ کیا تھا، تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ ریکارڈ کی بات ہے کہ جو مقدمات آپ پہ بنے ہوئے تھے، پیپلز پارٹی نے نون لیگ پہ بنائے، نواز شریف پہ بنائے، اور نواز شریف نے پیپلز پارٹی آصف علی زرداری پہ بنائے۔ ہمارا کچھ لینا دینا نہیں تھا اس سے، ہمارا صرف یہی ایک مینڈیٹ تھا کہ ہم نے اکاؤنٹیبلٹی کو عمل میں لانا ہے۔ لیکن چونکہ وہ کیسز ایک دوسرے کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے تھے، تو وہ اس کی جو پرسوئنس ہے وہ بڑی ویک تھی، ان کو ہمیشہ بیک برنر پہ ڈال دیا جاتا تھا اور کیسز پڑے رہتے تھے۔ لیکن پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جب نواز شریف صاحب باہر سے واپس آئے ایک ارینجمنٹ کے تحت، اور وہ جہاز سے اترے نہیں تھے کہ ان کے مقدمات معاف کر دیے گئے۔ جو اپنا اس میں کورٹ والے جو تھم امپریشن لیتے ہیں وہ بھی ادھر ایئرپورٹ پہ پہنچ گئے تھے۔ تو آپ ایک ایسے جرم میں جس میں کہ نہ ایک پیسے کا فائدہ عمران خان کو ہوا، اور ان کی بیگم کو تو بہت ہی زیادتی ہے کہ انہوں نے بغیر اس میں ان کو بیچ میں جسٹ بینگ اے ٹرسٹی ان کو انہوں نے سزا دے دی۔ عمران خان کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہوا، اور جو ٹرسٹ کی ڈیفینیشن ہے اس میں ٹرسٹی کو کوئی مالی فائدہ نہیں ہوتا۔ لیکن چونکہ مقصد تھا ان کو سیاسی طور پہ ان کے خلاف ایک ایسا سزا دینی کہ جس سے کہ ان کو سیاست سے باہر کر دیا جائے۔ دیکھیں، سیاسی لیڈر جو ہے تو لوگوں کے دلوں میں جو رہتے ہیں، ان کو کوئی پنشمنٹ، کوئی سزا جو کہ خاص طور پہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز ہوں، اس پہ وہ دل سے نہیں نکالا جا سکتا۔ وہ مینڈیٹ جو کہ 8 فروری کو پاکستان کے عوام نے دیا، وہ انہی خدمات کی بنیاد پہ دیا گیا تھا جو کہ جس میں کہ انہوں نے
عوام کے دلوں میں اپنا گھر کیا. یہ زور و زبردستی سے حکومت میں نہ آئے تھے اور نہ ان کا آنے کا پلان تھا. سیاسی تحریک ہے. آپ سیاسی لوگ اگر اپنے آپ کو شمار کرتے ہیں تو آپ سیاست میں ہمارا مقابلہ کریں, آپ لوگوں کے دلوں میں اپنا گھر کریں. ہم آپ کی ہیلپ نہیں کر سکتے. آپ کو لوگوں کے مینڈیٹ کے ساتھ جب حکومت میں آئیں گے اس میں آپ کو حکومت کا کرنے کا مزہ بھی آئے گا, ملک کے لیے بھی آپ چیزیں کر سکیں گے, آپ کی ریفارمز ہوں گی اس کے بھی پیچھے عوام کا مینڈیٹ ہوگا, آپ کر سکیں گے. لیکن ہم شدید طور پہ مذمت کرتے ہیں ایک ایسے ایکٹ کی جس میں کہ میں اس کو کوئی مذہبی رخ نہیں دینا چاہتا, لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ پاکستان میں جو مدرسے ہیں وہ اپنا کام کر رہے ہیں, لیکن ایک ماڈرن فارم میں جس میں کہ یونیورسٹی القادر بنائی گئی, اور وہ ارینجمنٹ جو کہ ملک ریاض اور نیشنل کرائم ایجنسی UK نے آپس میں معاہدہ کیا کہ اس کو آپ نے سیکرٹ رکھنا ہے, اس پہ ہم نے کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا. وہ پیسے بھی حکومت کے پاس گئے جو باہر سے آئے تھے, اور خان صاحب کو تو کوئی ایک دھیلے کا پیسہ کا فائدہ نہیں ہوا. ہم نے کوئی ذاتی محل نہیں لیے جس طرح کچھ پارٹیز نے لی ہیں. کراچی میں اتنی بڑی زمین بیچ کے اس کے عوض آپ کو لاہور میں ایک محل ملا. خان نے محل نہیں لیا, خان نے ایک یونیورسٹی بنائی, مفاد عامہ کے لیے بنائی, اسلام کی اسپرٹ دل میں رکھتے ہوئے بنائی. اس نے کوئی ذاتی فائدہ حاصل نہیں کیا. لیکن وہی بات ہے کہ فیض صاحب کا ایک شعر کا ایک مصرع, میں ویسے اپنے مجھے نہیں تھا پتا, اردو تو اچھی بولتے ہیں عرفان صدیقی صاحب, لیکن میں ایک ویڈیو بھی دیکھ رہا تھا جس میں کہ ان کی شاعری کا میں نے پڑھا, وہ بھی میں سناؤں گا. دیکھیں شعر لکھنا بڑی خوبصورت شاعری کی ہے آپ نے, لیکن اس سے زیادہ اہم ہے کہ آپ اس پہ خود تو کم از کم عمل کرتے, بیکاز جو باتیں آپ نے اپنی شاعری میں کی ہیں آپ بالکل اس کے مخالف سمت میں چل رہے ہیں. وہ کسی اور وقت میں آپ کو سناؤں گا, اور میں اپنے ساتھیوں کو بھی پتہ چلے کہ آپ اتنے اچھے شاعر بھی ہیں اور مزاحمتی شاعری کرتے ہیں آپ, جو کہ بالکل میرا خیال ہے کئیوں کو یہ بات پتہ نہیں ہوگی. تو ایسی صورتحال میں میں سمجھتا ہوں ڈپٹی چیئرمین صاحب کہ اس ملک میں اچھے کام کو سزا اگر آپ دیں گے, جس کی مثال قائم ہو گئی ہے, تو آپ مجھے بتائیں کہ کون اس ملک میں اچھا کام کرے گا, کون خیراتی کام کرے گا, کون فلاحی کام کرے گا, کون اسلام کے لیے, کون اسلام کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. وسیلہ بنتے ہیں ہم, اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے وسیلہ, کہ کوئی ایسی ادارے بنا دیے جائیں جو کہ لوگوں کو کی رہنمائی کر سکیں, ایسے لوگ لائے جائیں, نئی جنریشن کو اسپیشلی. تو ہم اس کی بڑی سیریسلی اور بڑی پرزور طریقے سے ہم اس فیصلے کی مذمت کرتے ہیں. ہم اس کو اعلیٰ کو عدالتوں میں لے کے جائیں گے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدالتوں میں اس فیصلے سے عدلیہ کے وقار پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان آیا ہے. اور یہ سوالیہ نشان اگر عدالتوں پہ آ جائے جو کہ انصاف دیا کرتے ہیں, تو میرا خیال ہے کہ اس جہان میں بھی اور اس جہان میں ہمیں اس جہان کی زیادہ فکر ہونی چاہیے, کیونکہ وہ بہت سخت امتحان ہے. اور اگر ہم اس طرح کے اپنے ذاتی سیاسی مخالفت بغض کی بنیاد پہ, اور افسوس ہے کہ حکومتی وزراء تھکتے نہیں ہیں پریس کانفرنس کر کے کہ جی بڑا اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. یہاں پہ بھی ایک تھے ایک سیاسی, ابھی وہ ہے نہیں تو میں ان کے بارے میں بات نہیں کروں گا, کیونکہ جو مجھے ویلیو سکھائی گئی ہیں وہ مختلف ہیں جو کہ ان کو سکھائی گئی ہیں. ویسے شبلی فراز صاحب, آپ جو ایز اے اپوزیشن لیڈر بولتے ہو اور ہر وقت بول سکتے, اس سے پورا فائدہ آپ اٹھاتے ہو. جی میں کہا 3 دفعہ ریپیٹ کیے ساری باتیں, آپ نے 3-4 دفعہ ایک ہی بات ریپیٹ کیا, تو میں 10 بار ریپیٹ کروں گا چیئرمین صاحب, ابھی تک میں 10 بار ریپیٹ کروں گا, کیونکہ یہ ریپیٹیشن جو ہے
اس سے شاید آپ کو بھی سمجھ آ جائے اور آپ بجائے وقت دیکھنے کی یہ سنیں کہ میں بات کیا کر رہا ہوں. میں کسی خاص سیاسی جماعت کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ عوام کے لیے بات کر رہا ہوں. آخر میں یہ کہوں گا کہ اس طرح کے کام نہ کریں, اچھے کام کو انکریج کریں, برے کام کو روکیں. اور آخر میں ہم نے یہ دیکھا کہ جی جمعے والے دن یا جمعرات والے دن اس ہاؤس نے, کیونکہ جی جب ہم اس ہاؤس کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے ایک کولیگ سینیٹر اعجاز چودھری, جو کہ پچھلے 1.5 سال سے ان کا ایک آئینی حق ان کو نہیں دیا جا رہا, اور میری توقع تھی اور ابھی بھی توقع ہے کہ دیکھیں آج آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں, کل ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اس ہاؤس کی جو وقار ہے اس کو ہم نے واپس لینا ہے کہ آپ کا ایک جیل کا ایک سپرڈنٹ جو ہے وہ سینٹ چیئرمین کے خط کو نگیٹ کرتا ہے. پوری ہاؤس کی بدنامی ہے, آپ کی بدنامی ہے, میری بدنامی ہے, اور یہاں پہ ہم جتنے ممبران بیٹھے ہوئے ہیں اور جو آنے والے ہیں ان کی بدنامی ہے. ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اس بات کو اٹھائیں گے اور وہ آرڈر جو کہ چیئرمین سینٹ نے ایشو کیا ہے اس پہ عملداری کرانا. اگر عملداری نہیں ہوئی تو پھر وہی بات ہوگی کہ جس طرح سپریم کورٹ نے ریزرو سیٹس کے بارے میں فیصلہ دے دیا لیکن آج کے دن پہ اس پہ عمل نہیں ہوا. ادارے اس طرح تباہ ہوتے ہیں اور ہم اس تباہی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. تو اس لیے ایز اے ٹوکن واک آؤٹ ہم کرتے ہیں اعجاز چودھری کو نہ پروڈیوس کرنے کی, اور ہم توقع رکھتے ہیں کہ آپ اپنے آفیسز استعمال کریں گے کہ اس ہاؤس کے تقدس کو واپس کیا جائے. شکریہ. میں بالکل ہم اپنا ٹوکن واک آؤٹ کر رہے ہیں. جی محترم